السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اب ہم اسٹارٹ کریں گے اپنا نیکسٹ چیپٹر جس کا نام ہے پاکستان ان ورلڈ افیئرس. اور ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے آبجیکٹیوز آف پاکستان's فارن پالیسی. کسی بھی ملک کی فارن پالیسی ہوتی ہے، بین الاقوامی اس کی کیا پالیسی ہے، باہر ممالک کے ساتھ اس نے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، کن پرنسپلز پہ اس نے، کن اصولوں پہ اس نے تعلقات رکھنے ہیں، کیا وہ ٹریڈ ریلیٹڈ ہوں گے، کیا وہ کوئی میوچول انٹرسٹ پہ بیس ہوں گے. تو یہ دیکھیں گے ہم کہ کس طرح کے تعلقات ہیں پاکستان کے باہری ممالک کے ساتھ. تو ہم کیونکہ ٹیسٹ سیشن کے حوالے سے ریویژن کر رہے ہیں تو میں کوئک ریویو آپ کو کروں گا اس چیپٹر کا، تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے کہ ہم نے کن ٹاپکس کو ٹچ کرنا ہے اور کس طرح سے ہے. سب سے پہلا آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آبجیکٹیوز آف پاکستان's فارن پالیسی. تو سب سے پہلا کسی بھی ملک کے آبجیکٹیو، کسی بھی ملک کا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری جو ہوتی ہے، اس کی جو باؤنڈری ہوتی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اس کی خود مختاری کو پروٹیکٹ کرے، اس کی سوورینٹی کو، اس کی سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرے. مثلا کہ پاکستان کے اوپر کسی طرح سے بھی کوئی اگر حملہ کرتا ہے یا کوئی اس کے بارڈر میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی پروٹیکشن جو ہے پاکستان کی سب سے پہلی جو ہے وہ اس کا آبجیکٹیو ہے پاکستان کا. اور اس کے اوپر کوئی بھی لینینسی یا فلیکسیبلٹی شو نہیں کی جا سکتی. جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہو 2011 کے اندر امریکہ نے جب ڈرون اٹیکس اس کا چل رہے تھے تو اسی ڈرون اٹیکس میں سلالہ کے اندر، سلالہ کے ایک مقام کے اوپر پاکستان آرمی کے کچھ جوانوں کو غلطی سے ڈرون اٹیک کی وجہ سے، اس کے اوپر اٹیک ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہ جو ان کی ڈیتھ ہوئی وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بن گیا، اور اس کا پاکستان نے ٹھیک ٹھاک احتجاج کیا امریکہ سے، نیٹو کی سپلائیز بھی بند کر دی. تو اس سے یہ ہمیں ایک ایگزامپل سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے سب سے پہلا فارن پالیسی آبجیکٹیو ہے کہ کوئی بھی اس کی ٹیریٹری کے اندر، اس کی باؤنڈری کے اندر کوئی بھی انٹر نہیں ہو سکتا غیر قانونی طور پہ، یا کسی طرح سے اس کی سوورینٹی کو چیلنج نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اسی ٹیریٹری میں رہتے ہوئے ہمیں آزادی حاصل ہے، ہم فریڈم ہمیں حاصل ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی اپنی گزر بسر کرنا چاہتے ہیں. اور یہ چیز ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے جیسے کہ لاسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا کہ ہم نے ایٹم بوم بنایا 1998 28 مئی کو ہم نے یہ حاصل کیا، اچیومنٹ کی. تو اس کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ انڈیا سے ہمیں خطرہ ہے، ہماری ٹیریٹری کو، ہماری باؤنڈری کو اور ہمارے بارڈرز کیونکہ ظاہر ساتھ جڑتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی ہے کسی بھی ملک کی آبجیکٹیو ہوتا ہے فارن پالیسی کا. دوسرا ہے آئیڈیالوجیکل آبجیکٹیو، کہ ہماری کیونکہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ اسلام کے اوپر بیس کرتی ہے، اور ہم اس کے اوپر کسی طرح سے بھی کوئی فلیکسیبلٹی شو نہیں کر سکتے. ہم اسلام کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور کبھی بھی جب ظاہر سی بات ہے سعودی عربیہ کے اوپر کسی طریقے سے کوئی حملہ کرتا ہے یا حملے کی بات ہوتی ہے تو پاکستان جو ہے، پاکستان آرمی جو ہے وہ سب سے آگے فرنٹ فٹ پہ ہوتی ہے کہ ہم بچائیں گے. اور ہماری فارن پالیسی ہے کہ جہاں پہ بھی ہماری آئیڈیالوجی کو خطرہ ہوگا، ہماری اسلامک آئیڈیالوجی کو خطرہ ہوگا، ہم اس کے لیے سٹینڈ لیں گے. تو یہاں پہ آپ کی کتاب میں بالکل مینشن ہے، جیسے فلسطین کی ایگزامپل ہے، کشمیر، بوسنیا، سائپرس، افغانستان، عراق، سیریا. تو مسلم دنیا کے اندر بہت سارے مسلم ممالک کے اندر لوگ مسئلے فیس کر رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ سے ہماری فارن پالیسی رہی ہے کہ ہم ان ملکوں کی وہاں جا کے سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. کئی بار جیسے عرب اسرائیل وار ہوئی تھی 1967 میں، تو پاکستان آرمی نے ہیلپ آؤٹ کی تھی فلسطین اور ان کے ساتھ جو عرب ممالک تھے، تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکیں. پاکستان کی جو نیکسٹ آبجیکٹیو ہے فارن پالیسی کا وہ ہے ڈیولپمنٹ ان فائنینشیل اینڈ اکنامک ٹرینڈس. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو مختلف جو اپنے نہ صرف نیبرنگ کنٹریز بلکہ جو اچھے ایک ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنانے کی ضرورت ہے، جس میں امریکہ سر فہرست ہے. اس کے علاوہ چائنا، اور اس کے بعد آپ مختلف یورپین کنٹریز کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، اور ابھی پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اچھے تعلقات بنائے. چائنا اور اس کے سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ بہت زیادہ آج کل آپ خبروں میں بھی سنتے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ نے بہت زیادہ ایڈ دی ہے پاکستان کو پچھلے 70-72 سالوں میں. تو یہ ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کی بیس پہ پاکستان کو کئی بار پیسے بھی ملتے ہیں اور کئی بار انویسٹمنٹ بھی آتی ہے. اور پاکستان کی ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے سے کوشش ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آئے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فارن پالیسی کا آبجیکٹیو ہے. اس کے علاوہ کلچرل انریچمنٹ، کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کا جو کلچر ہے وہ نہ صرف پاکستان میں پھلے پھولے بلکہ باہر ملک میں بھی لوگ اس کے کلچر کو جانیں اور اس کو رسپیکٹ کریں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے پاکستان ریلیشن ود نیبرنگ کنٹریز. ان میں 3 ممالک کے ساتھ بظاہر لکھا ہے یہاں پہ، چائنا،
انڈیا، ایران اور افغانستان، سوری 4 ملکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مینشن ہیں یہاں پہ. تو پاکستان اور چائنا کے آپ تعلقات کے بارے میں جو لکھیں گے پوائنٹس، ان میں سب سے میجر پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات جو ہیں وہ 1949 کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے، کیونکہ پاکستان نے فوراً سے چائنا کو ریکگنائز کر لیا تھا. اور پراپر جو ان کے ریلیشن شپ سٹارٹ ہوا تھا وہ 54 اور 55 کے اندر شروع ہوا. اور اس کے بعد پھر نہ صرف 1965 کی وار میں اور نہ صرف 71 کی وار میں، بلکہ مختلف محاذوں پہ چائنا نے پاکستان کو سپورٹ کیا اور پاکستان نے بھی پھر چائنا کو سپورٹ کیا. جیسے سینو انڈین وار ہوئی تھی 1962 میں، تب بھی سپورٹ کیا. اس کے علاوہ 1974 میں جب انڈیا نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے، تب بھی پاکستان جو ہے چائنا کے ساتھ کھڑا تھا اور چائنا نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا کہ انڈیا کو یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ شاہراہ ریشم جس کو آپ کہتے ہیں، سلک روٹ جس کا کراکرم ہائی وے بھی کہتے ہیں، وہ روڈ بنائی گئی اور آج بھی وہ روڈ ہے جس کے تھرو ہم لوگ چائنا بائی روڈ ٹریول کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سی پیک جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ یہاں پہ لے کر آیا، تقریباً $60 بلین سے زیادہ کا بڑا پروجیکٹ ہے. اور چائنا اور پاکستان کے تعلقات 1949 کے بعد سے ہی بہت زیادہ اچھے ہوئے ہیں، اور پچھلے ریسنٹ 10 سالوں میں تو بہت زیادہ ہی پاکستان اور چائنا کلوز آئے ہیں. اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو کیونکہ پاکستان امریکہ سے تھوڑا سا دور ہوا ہے اور چائنا کے قریب ہوا ہے، اور دوسرا چائنا اور پاکستان اس لیے بھی قریب ہیں کیونکہ چائنا اس ریجن کے اندر اکنامک جائنٹ بننا چاہتا ہے، ایک بڑا ملک بننا چاہتا ہے. تو انڈیا کے اگینسٹ کیونکہ پاکستان بھی ہے اور چائنا بھی ہے، تو یہ دونوں پاکستان اور چائنا ایک ساتھ ہیں. اس کے علاوہ کامرا کمپلیکس، واہ آرڈیننس فیکٹری، ہیوی انڈسٹری، الیکٹریکل کمپلیکس، یہ بہت ساری چیزیں بھی چائنا نے یہاں پہ بنائی ہیں. اس کے بعد ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات. پاکستان انڈیا کے تعلقات جو ہیں ہمیشہ کشمیر کے ارد گرد ریوالو ہوئے ہیں، لیکن کشمیر سے ہٹ کے بھی پاکستان کے اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ ان کا آپس میں ریلیشن رہا ہے، جو پازیٹیو ریلیشن رہا ہے. ویسے تو اوور آل نیگیٹیوٹی ہی رہی ہے، لیکن جو پازیٹیو رہا ہے اس کے اندر ایک معاہدہ انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہوا تھا 1960 کے اندر، اور اس کے بعد 1971 میں ایک سملہ پیکٹ ہوا تھا جو 71 کی جنگ کے بعد ہوا تھا. بیسیکلی یہ 1972 میں سملہ پیکٹ ہوا تھا. اس کے علاوہ 1985 کے اندر ایک آرگنائزیشن بنی تھی، ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، سارک جس کا نام ہے. اور یہ ان کے اندر تقریباً 8 ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا کے، اور آپس میں ان کے تعلقات بنانے کی کوشش کی گئی. ابھی تک یہ آرگنائزیشن اتنی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اگر اس کے اوپر کام کیا جائے تو یہ مانا جاتا ہے کہ یورپی یونین سے بڑی یہ ایک آرگنائزیشن بن سکتی ہے. اور اس کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی بہت بڑی آبادی ہے اور بڑا پوٹینشیل ہے اس کے اندر. تو دیکھا جاتا ہے اس آرگنائزیشن کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، لیکن ابھی تک وہ چیز نظر نہیں آئی کیونکہ پاکستان انڈیا کے تعلقات موسٹلی خراب ہی رہتے ہیں. اس کے علاوہ 1990s میں کوشش کی گئی کہ کچھ تعلقات بہتر ہوں، لیکن پھر کشمیر کا ایک ایشو آ گیا اور اس کے بعد پھر تعلقات دوبارہ خراب ہوئے. آگرہ کانفرنس ہوئی تھی 2001 میں، جب پرویز مشرف صاحب اور پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی نے آپس میں ہاتھ بھی ملایا تھا. اس پہ بات چیت بھی ہوئی تھی، لیکن اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی. اور تقریباً پچھلے کچھ عرصے کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان انڈیا کے تعلقات ابھی پچھلے 7-8 سالوں میں سٹف رہے ہیں، رفٹ رہے ہیں، اور ایشوز چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں. اگر پاکستان ایران تعلقات کی بات کی جائے تو 1947 سے ہی پاکستان ایران کے تعلقات اچھے رہے. اس کی واحد وجہ ہے کہ ہم دونوں اسلامک ممالک ہیں اور مذہب کا بڑا اہم رول رہا ہے. اور 1947 سے ہی ایران پہلا ملک بنا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا. پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے یہ بھی بڑی اہم چیز تھی کہ 1949 میں پاکستان کے جو پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب تھے انہوں نے ایران وزٹ کیا تھا، اور اس کے بعد شاہ آف ایران جو تھے انہوں نے بھی وزٹ واپس کیا تھا پاکستان کا 1950s میں. اور سینٹو ایک آرگنائزیشن بنی تھی جس کا مقصد تھا کہ جو سوویٹ کمیونزم تھا اس کو روکنے کے لیے امریکہ کے سپورٹ میں بنی تھی، اور پاکستان، ایران، عراق، ترکی، برٹن وغیرہ وہ اس کا حصہ تھے، اور اس میں بھی پاکستان اور ایران دونوں حصہ رہے تھے. کشمیر کے حوالے سے ایران نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اور اس کے علاوہ 1965 اور 71 کی وار کے اندر بھی پولیٹیکلی، مورلی، اکنامکلی اور ملیٹریلی بھی ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. پھر ایک ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ کی آرگنائزیشن بنی تھی جس کے اندر ترکی، ایران اور پاکستان شامل تھے. 1964 میں ایک استنبول میں ٹریٹی سائن ہوئی تھی. اس کے بعد یہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے نام سے بنی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ECO جو ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. بڑے اچھے ممالک ہیں ایران، پاکستان، ترکی وغیرہ. اگر یہ بھی اگر کامیاب ہو تو بہت بڑی آرگنائزیشن بن سکتی ہے. اس کے علاوہ 1979 کے اندر
جو ریولوشن آیا تھا اس کے بعد جو حکومت بنی تھی، تو پاکستان نے اس حکومت کے ساتھ نہ صرف اس کو ریکگنائز کیا تھا بلکہ کوآپریشن کے لیے بھی ہاتھ بڑھایا تھا. اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان انہوں نے ایران وزٹ کیا 2000 کے اندر. اور اس کے علاوہ 2013 میں بھی پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے وزٹ کیا تھا. اور ان کا پاکستان ایران اور انڈیا پائپ لائن پہ بات ہونا شروع ہوئی تھی، گیس پائپ لائن پہ، جو کہ ابھی بھی چل رہی ہے اس پہ بات. لیکن ایک اچھا پاکستان اور ایران کے تعلقات کافی بہتر رہے ہیں. کچھ حد تک جب سعودی عربیہ کی بات آتی ہے اور کچھ مذہب اور فرقے کے حوالے سے کچھ ایشوز چلتے رہتے ہیں پاکستان، سعودی اور ایران کے، لیکن اوور آل پاکستان کے ایران کے ساتھ بہتر ریلیشنز ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں افغانستان پہ. افغانستان ہمارا ایک امیجیٹ نیبر ہے اور کافی زیادہ ایریا ہمارے افغانستان کے ساتھ ان کا بارڈر لگتا ہے. اور 1948 سے ہی ہمارے جو ہے وہ ڈپلومیٹک تعلقات تو شروع ہو گئے تھے، لیکن شروع سے ہی ڈورنٹ لائن جو ان کا بارڈر ہے پاکستان افغانستان کا، اس کے حوالے سے ایک ایشو شروع ہو گیا تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان. کیونکہ افغانستان جو ہے وہ اس ڈیورنٹ لائن کو، اس انٹرنیشنل بارڈر کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ یہ بارڈر ہی کوئی نہیں ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اور افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اس کے ارد گرد لینڈ ہے، اور اس کا جو پانی ہے یا جس کو سمندر پرووائڈ کرتا ہے وہ پاکستان کے تھرو پرووائڈ کیا جاتا ہے. کراچی سی پورٹ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں سے جتنا بھی سامان افغانستان جاتا ہے وہ پاکستان کے تھرو جاتا ہے. اس کے علاوہ 1978-79 میں جب افغان وار ہوئی تھی، تو افغان وار کے اندر بھی پاکستان نے افغانستان سے جو ریفیوجیز آئے تھے، افغان ریفیوجیز، ان کو یہاں پہ پناہ دی تھی. اور نہ صرف افغان وار میں 30 لاکھ لوگوں کو پناہ دی گئی، بلکہ اس کے بعد جب 9/11 کا واقعہ ہوا 11 سپتمبر 2001 میں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر جب گرے، اس کے بعد بھی پاکستان نے افغانستان کو بہت زیادہ ہیلپ کی اور ان کے جو وہاں پہ ریفیوجیز تھے ان کو یہاں پہ پناہ دی. جی نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے جینیسس اینڈ ڈیولپمنٹ آف کشمیر ایشو. اس کو کوئک ریویو کرتے ہیں. کشمیر کا جو ایشو ہے پاکستان کا فارن پالیسی کی پرسپیکٹو سے بہت ہی اہم ایشو ہے، کیونکہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ بارڈر لگتا ہے. تو ایک نہ صرف بارڈر ایشو ہے بلکہ ایک زمین کا بڑا ایک خطہ ہے جس پہ ڈسپیوٹ ہے، شروع سے چل رہا ہے. اس میں پانی کے مسائل بھی آ جاتے ہیں کیونکہ کشمیر کے تھرو ہی پانی پاکستان کو مل رہا ہے. تو انڈس واٹر ٹریٹی کا جو پانی ہے وہ بھی اسی پہ مشتمل کرتا ہے. تو یہ جو کشمیر ہے وہ ایک بڑا اہم خطہ ہے دونوں پاکستان اور انڈیا کے لیے، اور ابھی تک یہ ایشو حل نہیں ہو سکا. جب پارٹیشن ہوئی تھی 1947 میں، تو 80% پاپولیشن اس ٹائم مسلمانوں کی تھی کشمیر میں، اور ابھی بھی بڑی آبادی ہی مسلمانوں کی ہے. اور وہاں پہ جو مہاراجا تھے ہری سنگھ، انہوں نے انڈیا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا. اور جبکہ عوام سے کوئی اس طرح کا پلیبیسائٹ یا ووٹ نہیں لیا گیا کہ وہ پاکستان کے حق میں جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے اور یہ کہا بھی گیا کہ جو مسلمان تھے وہ ابھی بھی پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہسٹوریکلی مانا جاتا ہے وہ پاکستان کا حصہ ہی بننا چاہتے تھے. اور ابھی جتنا ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے اس سے دیکھا جائے تو وہ ابھی بھی پاکستان کا جھنڈا لے کے کشمیری وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ 1947 کے فوراً بعد ہی 48 کے اندر پاکستان انڈیا کے درمیان وہاں پہ ایک ڈسپیوٹ شروع ہو گیا تھا، ایک جنگ شروع ہو گئی تھی. اور کیونکہ وہاں پہ مہاراجا ہری سنگھ نے ایکسیشن دی تھی انڈیا کو کہ بھائی ہاں ہم انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جبکہ وہاں کے مسلمانوں نے اسٹینڈ لیا کہ ہم انڈیا کا حصہ نہیں بننا چاہتے، جبکہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اور اس جنگ کو سیز فائر کیا گیا اور روکا گیا بائی سیکورٹی کونسل آن 1 جنوری 1949. اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس کا فیصلہ سیکورٹی کونسل مطلب کہ یونائٹڈ نیشنز کرے گی، اور وہاں کی سیکورٹی کونسل فیصلہ کرے گی کہ کس کے حصے میں یہ کشمیر آنا چاہیے. تو اس کے لیے جو ایک سلوشن نکالا گیا وہ یہ تھا کہ پلیبیسائٹ کیا جائے. پلیبیسائٹ مینز ووٹنگ کی جائے کہ آپ کس سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں. کیا عوام سے پوچھا جائے گا، کشمیر کی عوام سے، کہ کیا آپ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ یا آپ انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو لیکن یہ پلیبیسائٹ ابھی تک کنڈکٹ نہیں کروایا جا سکا، اور انڈیا نے ہمیشہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کی ہیں. کئی بار اس نے کہا کہ نہیں جی ہم تو کروانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ اس ٹائم نہرو جو تھے ان کے پرائم منسٹر، وہ اگریڈ ہو گئے تھے شروع میں کہ جی ہم پلیبیسائٹ کروائیں گے. لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جو کشمیر کا حصہ ہے اس میں بہت ساری آبادی مسلمانوں کی ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے یہ کشمیر کا حصہ پاکستان کے پاس آ جانا تھا. اور کشمیر ایک بڑا اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نہ صرف یہ ایک وہ خطہ ہے جو کہ یہاں سے ریورز بہتے ہیں، بلکہ چائنا، تاجکستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، ان تمام جگہوں کو ٹچ بھی کرتا ہے. پلس ایک بہت اونچے وہاں پہ پہاڑ بھی ہیں، اور وہاں پہ ٹورزم کا بھی بڑا پوٹینشیل ہے. تو یہ ایک بڑا اہم خطہ رہا ہے کشمیر، پاکستان کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی. اور کچھ حصہ جو ہے وہ چائنا بھی اس کو کلیم کرتا ہے، وہ حصہ اکسائی چین کا ہے. تو خیر اب ہم بات کریں پاکستان اور انڈیا کی. تو یہ جو کشمیر کا ایشو ہے،
پاکستان کی فارن پالیسی میں ایک بڑا اہم ایشو ہے. جب تک یہ حل نہیں ہوتا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. اگر پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر کرنے ہیں تو کشمیر کا ایشو سالو ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ہمارا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ پاکستان ریلیشن ود OIC کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے جو کہ بنائی گئی تھی 1969 میں. موروکو ایک جگہ ہے وہاں پہ, اور یہ تب ہوئی تھی جب مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی تھی, اور اس کے بعد سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہماری ایک مسلمانوں کی ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے جس کے اندر تمام اسلامک کنٹریز ہوں گے جو کہ دنیا میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں گے. تو اس کے اندر بھی ہمارے کچھ ملکوں کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں. آپ کی کتاب کے اندر 2 ایسے ملک دیے گئے ہیں جن کا ذکر ہے, ایک پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ. اور اگر ہم اس کو کوئک ریویو کریں تو سب سے پہلی اہم چیز جو ہمارے مائنڈ میں آتی ہے سعودی عربیہ کے حوالے سے وہ ہے حج, عمرہ. ظاہر سی بات ہے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی مدینہ میں کہ ہمارے لیے ایک تو مذہب کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے, وہاں پہ مذہبی ایفیلیشن ہے. سیکنڈلی وہاں پہ لوگ عمرہ اور حج کرنے بھی جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک مسلم کنٹری ہے تو ہمارا ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. دوسرا ایک یہاں پہ جو دیکھا گیا پچھلے 70 سالوں میں ہمارے تعلقات کہ بہت ساری چیزیں پاکستان میں سعودیہ نے بنائی. جیسے فیصل ماسک بھی اگر آپ دیکھیں تو سعودیہ کے ان کے کنگ کے نام پہ, کنگ فیصل کے, اور بہت سارے ادارے بنائے گئے, یونیورسٹیز بنائی گئی جو سعودی عربیہ کے ہیلپ سے بنائی گئی. اس کے علاوہ ہمیشہ سے کشمیر کے ایشو پہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے اور پاکستان کے حق میں بات کی ہے. 1965-71 کی وار کے اندر بھی سعودی عربیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا. اس کے علاوہ افغان وار بھی جب ہوئی تو اس کے اندر بھی سعودی عربیہ نے بہت زیادہ پاکستان کا ساتھ دیا اور امریکہ کا بھی ساتھ دیا, اور کوشش کی کہ سوویت یونین کو اس جنگ میں ہرایا جائے, اور ہم اس میں کامیاب ہوئے تھے. اس کے علاوہ 1998 کے اندر ریاض کے اندر ایک اکنامک کمیشن, پاکستان سعودی اکنامک کمیشن بنا تھا, اور اس میں 155 فیلڈز پہ بات ہوئی تھی کہ فائنینشلی ہیلپ کی جائے گی. اور اس طرح کے بہت سارے ابھی ریسنٹلی پچھلے 5-10 سالوں میں سعودیہ نے کئی بار پاکستان کو پیسے بھی دیے ہیں, ایڈ بھی دیے ہیں, اور سی پیک کے اندر بھی وہ انٹرسٹڈ اور یہاں پہ حصہ بننا چاہتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے ترکی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اور پچھلے ریسنٹ ڈیز میں پرائم منسٹر عمران خان اور طیب اردگان کی بہت زیادہ میٹنگز ہوئی ہیں اور بہت زیادہ باتیں بھی ہوئی ہیں, اور اس پہ پاکستان اور ترکی کے بہت اچھے تعلقات مانے جاتے ہیں. اور ریسنٹلی آپ لوگ ٹی وی پہ بھی ارطغرل کے نام سے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ٹرکش ڈرامہ ہے, اور ہم لوگ اب ان کے کلچر کو بھی تھوڑا سا دیکھنا شروع ہو گئے, اور کئی سارے ہمارے ڈرامے بھی اب ٹرکی میں ان کی لینگویج میں چل رہے ہیں. تو پاکستان اور ٹرکی کے نہ صرف بہت پہلے سے تعلقات اچھے ہیں بلکہ ڈیورنگ وارز 1965-71 اور مختلف جگہوں پر پاکستان نے ٹرکی کو سپورٹ کیا اور ٹرکی نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. اور اس کے اندر ECO جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا ایران کے ساتھ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن, اس کا یہ حصہ رہی ہے کیونکہ اس نے پاکستان, ٹرکی اور ایران نے یہ شروع کی تھی آرگنائزیشن, اور ابھی بھی یہ تینوں ممالک پاکستان, ایران, ٹرکی جو بڑے اہم حصہ ہیں اس آرگنائزیشن کا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت پوٹینشیل ہے اس آرگنائزیشن میں, اور بھی ریسنٹلی دونوں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کو اور اہمیت دینا چاہتے ہیں ECO کو. اس کے علاوہ جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو ٹرکی نے بہت زیادہ ہیلپ کی تھی, اور میٹرو بس سروس جو یہاں پہ لاہور میں چل رہی ہے اس میں بھی جو بسیں استعمال کی گئی ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں ٹرکی کی طرف سے. نیکسٹ ہے پاکستان ریلیشنز ود سینٹرل ایشین کنٹریز. یہ سینٹرل ایشین وہ کنٹریز ہیں جو ایشیا کے سینٹر میں ہیں, اور یہ وہ کنٹریز ہیں آذربائیجان, ازبیکستان, تاجکستان, ترکمانستان, قزاقستان, کرگستان. اور اگر آپ ان کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے, ہم اس کو کوئک ریویو بس کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو 1991 کے بعد سے جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو پاکستان نے ان کے ساتھ, تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے. اس کی واحد مین ریزن یہ تھی کہ ایک تو یہ پاکستان کے قریب پڑتے ہیں, دوسرا یہ تمام ممالک مسلمان ہیں اور ان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. جو نیچرل ریسورسز ہیں وہاں پہ آئل اور گیس کے, اس کے حوالے سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. اور پھر کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہمارے اسپرچول ایفیلیشن بھی ہے, کچھ مزار ہیں, ٹوم ہے, جیسے امام بخاری کا ازبیکستان میں ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ان تمام ممالک کے اندر یہ لینڈ لاکڈ ہیں, ان کو سمندر کی ضرورت ہے, تو پاکستان ایک اچھی آپشن ہے جو ان کو یہاں پہ پرووائڈ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ سی پیک کے اندر چائنا اور پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ وہ ان کنٹریز کو اپنے ساتھ شامل کرے, اور پاکستان کی یہ کوشش جاری ہے. آپ ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کو اس میں کوئی مشکل سامنے نہیں آئے گی. کوئی اگر کویشچن ہوتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا پاکستان ریلیشن ود USA, UK,
یورپی یونین، رشیا اینڈ جاپان. لیکن آپ کے اسمارٹ سلیبس کے مطابق ہم نے صرف اس میں پاکستان کے تعلقات یو ایس اے کے ساتھ جو ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے. تو اس کو بریفلی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مین امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. جب پاکستان نے آزادی حاصل کی انڈیا سے اور ہم لوگ جب وارث وجود میں آئے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے شروع سے ہی اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ بنانے کی بات کی. ان کے امبیسڈر سے ملاقات بھی کی. اور اس کے بعد سب سے پہلا وزٹ جو ہمارا آفیشیل ہوا تھا وہ لیاقت علی خان صاحب کا ہوا تھا 1950s میں. امریکہ وہ گئے تھے اور وہاں پہ ایک اچھے تعلقات بنانے کی بات ہوئی اور اچھے کارڈیل ریلیشنز بنانے کی بات ہوئی. نہ صرف ٹریڈ پہ، اکنامکلی، ڈیفینس پہ، بلکہ اوور آل اچھے تعلقات پہ بات ہوئی. اس کے بعد 1955 کے اندر بھی ایک اگریمنٹ سائن ہوا تھا جو کہ سیکنڈ 5 ایئر پلان کے حوالے سے تھا پاکستان کا. تو جنرل محمد ایوب خان صاحب نے وزٹ کیا تھا. 5 دن کا وزٹ تھا جولائی 1961 میں. تو اس کے بعد سے ایک اچھے جو ہیں وہ تعلقات شروع ہو گئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان. اور اسی دوران 1950s کیونکہ بڑا اہم ہے کیونکہ کولڈ وار جاری تھی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان. اور اسی کولڈ وار کے دوران امریکہ نے پاکستان سے ہیلپ لی کہ پاکستان اس کے ساتھ شامل ہو جائے اور وہ سوویت جو کمیونزم ہے اس کو روک سکے. تو اس کے لیے 2 ادارے جو 2 آرگنائزیشنز بنی تھی، ایک سیٹو اور ایک سینٹو کے نام سے، جس کا پاکستان بڑا اہم حصہ رہا. اور اس کی بیس پہ پاکستان کو فائنینشیل مطلب اسسٹنس بھی ملتی رہی اور ان کو ملیٹریلی ایڈ بھی دیتے رہے، ڈیفینس ایڈ بھی ملتی رہی. اور اس کے بعد امریکہ نے ڈورن لائن جو تھی پاکستان افغانستان کی، اس کو بھی تسلیم کیا ایز این انٹرنیشنل بارڈر. اس کے علاوہ رشیا کے ساتھ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا امریکہ کے تعلقات نہیں اچھے تھے، تو اس بیس پہ 1980s کے اندر پھر ایک جنگ ہوئی تھی جو افغانستان کے خطے میں ہوئی تھی. اور اس میں ضیاء الحق صاحب نے امریکہ کا ساتھ دیا اور امریکہ نے ہمیں نہ صرف فائنینشیل اسسٹنس دی بلکہ ہمیں ڈیفینس اسسٹنس دی. اور ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے طالبان تیار کی اور طالبان پھر جا کے انہوں نے امریکہ میں افغانستان میں لڑائی کی. اور پھر بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہم نے سوویت یونین کو، جس کی وجہ سے سوویت یونین 1991 میں اکنامکلی بالکل کریش کر گیا اور وہ ٹوٹ گیا. اور اس کے بہت سارے حصے بنے جو ابھی ہم نے بات کی تھی، آذربائیجان اور ازبیکستان وغیرہ، یہ تمام کنٹریز بنے تھے. تو اس کے علاوہ جو ہے 1985 کے اندر بھی جب بات ہوئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز بنا رہا ہے، تو اس پہ پہلے تو پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائی گئی، لیکن اس کے بعد ریز کر دی گئی سینکشنز کیونکہ پاکستان اس ٹائم 1980s میں امریکہ کی ہیلپ کر رہا تھا. پھر محمد خان جنیجو صاحب جو تھے انہوں نے 1986 میں امریکہ کا وزٹ کیا تھا اور وہاں پہ مختلف قسم کی اگریمنٹس بھی سائن ہوئے تھے. اور جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اور پروگرام ہے اس پہ بھی بات ہوئی تھی کہ پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے. اس کے علاوہ امریکہ نے پھر $3.2 بلین کی ایڈ دی اگلے 6 سالوں میں، اگلے 6 سالوں کے لیے. 1986 میں یہ اگریمنٹ ہوا، یہ سینکشن کی گئی اور پاکستان کو یہ ایڈ ملیٹریلی بھی دی گئی اور مختلف وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ اس ٹائم پاکستان افغان وار لڑ رہا تھا. اور پھر پرائم منسٹر آف پاکستان بے نظیر بھٹو وزٹڈ امریکہ ایٹ دا اینڈ آف 1995 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے امریکہ کا وزٹ کیا تھا اور یہ بھی ایک اہم دورہ رہا تھا. پھر پاکستان کے اوپر پریسلر امینڈمنٹ لگائی گئیں، سینکشنز لگائی گئیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پاکستان کو کسی قسم کی بھی ایڈ نہیں مل رہی تھی اور پاکستان سے یہ کہا گیا کہ جو ایٹامک پروگرام آپ نے شروع کیا اس کو بند کریں. لیکن سینئر بش جو پریزیڈنٹ تھے اس ٹائم، انہوں نے 30 کروڑ کی ورتھ پہ ڈالرز پہ پاکستان کو پھر بھی ایڈ اور چیزیں دی اور سینکشنز لفٹ کر دی. اس کے بعد پریزیڈنٹ بل کلنٹن آ گئے جنہوں نے براؤن امینڈمنٹ 26 جنوری 1996 کو اپروو کی، جس کی وجہ سے پاکستان کو دوبارہ سے ملٹری اور اکنامک ایڈ ملنا شروع ہوئی اور پاکستان نے اس کو ویلکم کیا 15 جنوری 1998، جس کے تھرو دیٹ سپورٹڈ the return of money to Pakistan if F-16 aircraft were not delivered to it. تو اس میں پاکستان کو اگر F-16 طیارے نہیں ملتے تو پھر ان کو پیسے واپس دے دیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو امریکن جنرل تھے جان بی، وہ ڈیلیگیشن کے ساتھ 2 دن کے لیے پاکستان آئے. انہوں نے میٹنگ کی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اور افغانستان کے حوالے سے بھی وہاں بات ہوئی. اور کیونکہ 9/11 کا ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا تھا تو اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اور $270 ملین کا جو ایڈ کا پروگرام تھا وہ پاکستان کو دیا گیا. اس کے علاوہ 2001 کے اندر 11 سپتمبر کو امریکہ کے اوپر اٹیک ہوا، جو کہ کہا گیا کہ اسامہ بن لادن نے اٹیک کروایا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیچے گرائے. اور اس کے بعد ایک نیا جو ایک رشتہ ہے پاکستان امریکہ کا شروع ہوا
وہ وار آن ٹیرر کے حساب سے تھا کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا وار آن ٹیرر پہ، اور پھر بہت زیادہ ایڈ پاکستان کو دی گئی تب سے لے کر آج تک، تقریباً ریسنٹلی 2016-17 تک تو بہت زیادہ ایڈ دی گئی، اور اب یہ ایڈ والا کام امریکہ کی طرف سے رک گیا ہے۔ اور اس ایڈ کے اندر خاص طور پہ 2009 کے بعد جب ایک ایف پاک پالیسی جو اوباما صاحب نے دی تھی افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے، اور اس میں بہت زیادہ ایڈ دی گئی، اور کیری لوگر بل ایک 2009 میں آیا تھا، تو اس طرح سے پاکستان کو امریکہ نے بہت زیادہ ایڈ دی ہے، اور ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ٹریڈ کے نہیں رہے زیادہ بلکہ ایڈ کے رہے ہیں کچھ حد تک۔ اس میں افسوسناک یہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ ایڈ ہی مانگی ہے اور پیسے مانگے ہیں، نہ کہ ایک ہم نے ایک کارڈیل ریلیشن ڈیولپ کیا ہو، ٹریڈ ریلیٹڈ، امپورٹ ایکسپورٹ ریلیٹڈ، کوئی ڈیفینس ریلیٹڈ۔ ہم نے زیادہ یا تو جنگوں میں ان کا ساتھ دیا یا انہوں نے ہمارا زیادہ ایڈ ہمیں پرووائڈ کی۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کا دا یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے۔ یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو 1945 میں بنائی گئی، ورلڈ وار 2 جب ختم ہوئی تو جو ونرز تھے ورلڈ وار 2 کے، وہ 5 بڑے ممالک جو ہیں وہ سیکیورٹی کونسل کا حصہ بھی بنے، اور انہوں نے پھر یہ ایک آرگنائزیشن بنائی کہ دنیا کو کس طرح چلانا ہے اور کس طرح پیس کیپنگ کرنی ہے، دنیا میں کیسے امن رکھنا ہے تاکہ جنگیں دوبارہ سے نہ ہوں، کیونکہ ورلڈ وار 1 کے بعد بھی ایک ادارہ بنایا گیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ادارہ یونائٹڈ نیشنز کا بنایا گیا، اور یہ بھی ابھی تک چل رہا ہے۔ کہیں بہت حد تک تو آپ کامیابی اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کچھ پھر بھی جنگیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ہم میجر کوئی بہت بڑی ورلڈ وار دوبارہ نہیں ہوئی تو اس حد تک اس کو کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر کچھ جو مین آبجیکٹیوز تھے یونائٹڈ نیشنز کے جو انہوں نے شروع میں رکھے تھے وہ تھے اسٹیبلشنگ انٹرنیشنل پیس، بین الاقوامی امن قائم کرنا، پھر ہے اکنامک اینڈ سوشل کوآپریشن، جو معاشی اور معاشرتی جو کوآپریشن ہے وہ کرنا، پروویژن آف جسٹس، انصاف پرووائڈ کرنا، ریزالونگ ہیومن پرابلمز، انسانی جو مسائل ہیں ان کا حل، چاہے وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے یا کسی اور چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اس کے انڈر پھر جو 6 ادارے ہیں ہم ان کو کوئک ریویو کریں گے، میں جنرلی آپ کو میجر پوائنٹس بتاؤں گا، ڈیٹیل آپ لوگ پڑھ لیں گے کہ اس کے اندر 6 بڑے ادارے ہیں جو کام کرتے ہیں: جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کونسل، ٹرسٹی شپ کونسل، اکنامک اینڈ سوشل کونسل، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور سیکریٹریٹ۔ جنرل اسمبلی اس طرح سے سمجھی جاتی ہے کہ ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے جس کے اندر دنیا کے تمام ممالک آتے ہیں اور اس کے بڑے لیڈران آ کے اسپیچ کرتے ہیں اور دنیا کے مسائل بتاتے ہیں، اور اس کے اندر کئی بار بجٹ بھی اپروو ہوتے ہیں اور ورلڈ پیس کے حوالے سے ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، کئی بار بہت سارے ایگریمنٹس بھی پاس ہوتے ہیں اور بل بھی پاس ہوتے ہیں۔ تو ایک جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ ایک ہر سال یا سالانہ ایک اجلاس بلایا جاتا ہے جس کے اندر خاص طور پر سپتمبر کے اندر بلایا جاتا ہے، جس کے اندر بہت سارے ممالک کے لیڈران آتے ہیں اور وہ اپنی بات رکھتے ہیں دنیا کے سامنے۔ سیکیورٹی کونسل جو ہے یہ سب سے اہم ادارہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، کیونکہ اس کے اندر 5 پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں اور باقی 10 جو ہیں وہ ٹیمپریری ممبرز ہیں، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں کچھ سال کے بعد، اور یہ 15 ممبر جو ہیں وہ دنیا کے حوالے سے مختلف فیصلے کرتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو 5 پرماننٹ ممالک ہیں جس کے اندر امریکہ، رشیا، برٹن، فرانس اور چائنا ہے، یہ جو فیصلہ کرتے ہیں دنیا ویسے ریسنٹلی پچھلے 70 سالوں میں چل رہی ہے جب سے یہ یونائٹڈ نیشنز بنی ہے۔ تو اس کے اندر جو 5 بڑے ممالک ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک ملک بھی کسی حوالے سے کسی چیز کے بعد ویٹو کر دے، وچ مینز اگر وہ چاہے کہ میں اس بات پہ اگری نہیں کرتا، تو پھر یہ سیکیورٹی کونسل کی بات جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے، وہ چیز آگے فارورڈ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہ 5 ہی ممالک کسی چیز پہ متفق ہو جائیں تو پھر وہ چیز امپلیمنٹ دنیا میں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک ٹرسٹی شپ کونسل ہے جو کہ اب اتنی ایکٹیو نہیں رہی، لیکن یہ بھی دنیا میں اس کی اہمیت جو ہے امپروو کرنے کے حوالے سے تھی، کنڈیشنز کو امپروو کرنا۔ ورلڈ وار کے بعد جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی اس کے بعد کلچر، ایجوکیشنل، اکنامک، سوشل حوالے سے کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ پھر ایک اکنامک اور سوشل کونسل ہے، اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ کس طرح سے بہتری لے کر آئی جا سکتی ہے۔ ایک پھر بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ بین الاقوامی آپ سمجھ لیں ایک عدالت ہے جس کے اندر مختلف ممالک اپنے کیس لے کر جاتے ہیں اور وہاں پہ مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ کوئی بارڈر ریلیٹڈ ایشو ہوتا ہے، کسی کے قتل کے حوالے سے ایشو ہوتا ہے، بہت سارے کئی بار ایشوز ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے۔ جیسے کلبھوشن یادو کا جو ایک ایشو تھا وہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر گیا اور پاکستان نے بھی اس چیز پہ اگری کیا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کیس لڑنا چاہتے ہیں۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس عدالت کے حوالے سے
کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر تب تک کیس چل نہیں سکتا جب دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اگریڈ نہ ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا جیسے کیس لے کر گیا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اگر پاکستان منع کر دیتا کہ جی ہم یہ کیس نہیں لڑنا چاہتے اور ہم یہ کلبھوشن یادو کو اپنے حساب سے لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ اس کا کوئی مطلب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے یا کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ پاکستان کو کہ نہیں جی آپ آئیں اور یہ کیس لڑیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں جو کیس لے کے جا رہے ہیں یا جو کیس ڈیفینڈ کرنے والے ہیں وہ دونوں اگریڈ ہو کے جی ہاں ہم یہ کیس لے کے جانا چاہتے ہیں. یہاں پہ 15 ججز ہوتے ہیں جو کہ 9 سال کی پیریڈ کے لیے رکھے جاتے ہیں اور پھر یہ چینج ہوتے رہتے ہیں 15 ججز جو ہیں، اور یہ 15 ججز مختلف ممالک سے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے سیکریٹریٹ، اور یہ ایک ایسا سیکریٹریٹ کا جو ایک آفس ہے یہ ریکارڈ رکھتا ہے یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے. یہ نیو یارک کے اندر ان کا آفس ہے اور اس کے اندر سیکرٹری جنرل بیٹھتا ہے اور یہاں پہ مختلف سیکرٹریز بیٹھ کے جو مختلف معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ ہے پاکستان's contribution towards پیس کیپنگ. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی جو کوشش ہے پیس کیپنگ کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، وہ کس طرح سے ہے. زمبابوے میں انہوں نے کیا رول ادا کیا، 1965 کی جو انڈو پاکستان وار ہوئی تھی اس میں کیا رول ہے، فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان نے کیا رول ادا کیے ہیں، اور نیوکلیر پرولیفریشن جو پھیلاؤ ہے اس کی رکاوٹ کے لیے پاکستان کی جو ایک رول ہے. اس کے علاوہ پیس کیپنگ جو کانگو کے اندر ہے اور افریقن کنٹریز میں پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے. اس کے علاوہ پھر انڈونیشیا کی جو انڈیپینڈنس تھی اس میں پاکستان آرمی نے رول ادا کیا تھا. تو یہ بہت سارے مواقع ہیں جو ایک ایونٹس ہیں جس پہ پاکستان نے پیس کیپنگ کا رول ادا کیا، امن کا رول ادا کیا کہ وہاں پہ امن قائم ہو. اسی طرح سری لنکا، نیپال، لیبیا وغیرہ، الجیریا، تونسیا، موروکو اور ایجپٹ کے اندر سوئز کینال کا ایشو تھا. یہ تمام ایشوز جو ہم آلریڈی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں، یہ وہی ایشوز ہیں جس کے حوالے سے پاکستان نے پیس کیپنگ کے حوالے سے رول ادا کیا. تو یہ ٹاپک کیونکہ ہم نے کوئکلی ریویو کیا ہے، یہ چیزیں ہم نے سارے چیپٹر ریویو کیے ہیں، تو اس کے بعد جتنے بھی آپ کے MCQs ہیں، شارٹ کویسچنز ہیں اسمارٹ سلیبس کے مطابق، آپ اس کی تیاری کریں. کوئی بھی ایشو آتا ہے آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.